عمر دودھ لینے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ عمر کی بیوہ ماں کی چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ عمر کے دونوں ماموں برابر والے گھر میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے بھی سب جگہ تلاش کیا لیکن عمر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود بھی عمر کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی۔ اور پھر 5ویں دن عمر کی ماں اس کے ماموں کے گھر گئی۔ اس کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ عمر بیٹا اٹھو، جلدی سے دودھ لے کر آؤ، آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں، پھر آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ صفیہ نے پیار سے عمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جگایا تو وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ٹھیک ہے اماں، ابھی جاتا ہوں، آج میرے لیے سبزی والے پراٹھے بنا دیجیے گا۔ چھوٹے چھوٹے پاؤں میں جوتی پہنے عمر واش روم کی طرف بھاگا۔ فریش ہونے کے بعد دودھ والا برتن اٹھایا اور دروازے سے باہر کی جانب بھاگا۔ اس کے قدموں میں بہت تیزی تھی۔ کچن میں آٹا گوندھتے ہوئے صفیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ وہ صبح اسے دودھ لانے کے لیے جگاتی تھی، جب تک دودھ کا برتن لے کر نظر سے اوجھل نہ ہو جاتا وہ اسی طرح سے دیکھتی رہتی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی ممتا کی تڑپ تھی۔ صفیہ کو عمر سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا اکلوتا سہارا اور جینے کی وجہ تھا۔ 5 برس پہلے جب شوہر کی ایک حادثے میں اچانک موت ہو گئی تھی، تب صفیہ کو لگا تھا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ اذان کے ساتھ اس کی پسند کی شادی تھی۔ اذان اس سے محبت بھی بے انتہا کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی تھی، اور اب جب وہ بچھڑ گیا تھا تو صفیہ کے لیے اس دنیا میں جیسے کچھ نہیں بچا تھا۔ تبھی عمر نے اپنی کھلکھلاہٹوں سے اس کی زندگی کو سنوار دیا تھا۔ عمر اس وقت 1.5 سال کا تھا۔ صفیہ کو عمر سے بھی بہت محبت تھی، مگر اذان کی موت کے بعد تو جیسے وہ عمر کو بھی بھول بیٹھی تھی۔ تب ایک دن صفیہ کا بھائی رحیم اس کے پاس آیا۔ ہاتھوں میں اس نے عمر کے گداز وجود کو اٹھا رکھا تھا اور صفیہ کی گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، صفیہ، اذان تو چلا گیا ہے، لیکن اس معصوم کو کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ اس سے جینے کی وجہ کیوں چھین رہی ہو؟ دیکھو، یہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ تمہارے بغیر کتنا کمزور ہو گیا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن تمہیں اور تمہاری آغوش کو اتنا پہچانتا ہے کہ کسی کے پاس بھی چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ شاہینہ گود میں اٹھاتی ہے تو تھوڑی دیر چپ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی تمہارا خیال آتا ہے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچے اپنی اولاد سے کون سی مائیں منہ موڑتی ہیں؟ تب صفیہ نے تڑپ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تقدیر نے اسے اگر کوئی غم دیا تھا تو اس سے نپٹنے کے لیے سہارا بھی دیا تھا۔ وہ عمر کے چہرے کو جگہ جگہ سے چومنے لگی اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر عمر کی حفاظت کرے گی، اسے ایک کھرونچ بھی نہیں آنے دے گی۔ اذان کی اکلوتی نشانی کو وہ جوان ہونے تک ضرور دیکھے گی۔ یہی سب سوچیں اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھیں، اور وہ عمر کو محبت سے چومتی جا رہی تھی۔ اور وہ دن اور آج کا دن صفیہ عمر کے بارے میں انتہائی جذباتی ہو گئی تھی۔ شاہینہ نے بے چین نظروں سے اس سارے منظر کو دیکھا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ عمر میں مگن ہوتی چلی گئی اور اپنے غم کو بھولتی گئی۔ ان دونوں کا کوئی سہارا دنیا میں نہیں بچا تھا۔ صفیہ کے والدین کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اذان بھی یتیم تھے۔ ایک ماں تھی لیکن وہ اذان سے بھی پہلے دنیا سے چل بسی تھی۔ صفیہ گھر میں اکیلی رہتی تھی تو بھائی نے اپنا محلہ چھوڑ کر صفیہ کے محلے میں ہی گھر لے لیا۔ بھائی کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رحیم کا شمار شہر کے جانے مانے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ رحیم کی بیوی شاہینہ کا تعلق بھی ایک امیر خاندان سے تھا۔ دونوں ہی صفیہ پر مہربان تھے۔ دونوں کی شادی کو سالوں گزر گئے تھے۔ ان کی شادی صفیہ سے بھی پہلے ہوئی تھی، مگر ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ شاہینہ بھی عمر سے کم پیار نہیں کرتی تھی۔
جتنا کہ رحیم کرتا تھا، بلکہ وہ عمر کے زیادہ لاڈ اٹھایا کرتی تھی۔ عمر بھی اپنی ممانی کے گھر میں بہت خوش رہتا تھا۔ بظاہر زندگی میں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر جذبات نہ جانے کس موڑ پر جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہی جذبات آنے والی زندگی میں نئے طوفان اٹھا دیں گے اور صفیہ کا جیسے سب کچھ ہی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ صفیہ آٹا گوندھ چکی تھی، برتن بھی دھل چکے تھے۔ صفیہ نے صحن میں صفائی کرنا شروع کر دی تھی، مگر دھیان عمر کی طرف ہی تھا، کیونکہ عمر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ صفیہ کا دل نہیں لگا، عجیب عجیب سے وسوسے ذہن میں آنے لگے۔ تبھی صفائی کو درمیان میں ہی چھوڑ کر وہ گلی سے باہر جھانکنے لگی، مگر عمر کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ عموماً 10 منٹ بعد ہی وہ واپس آ جایا کرتا تھا، مگر آج 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن عمر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ واپس گھر میں آئی اور تقریباً 10 منٹ تک مزید عمر کا انتظار کرتی رہی، مگر جب دل کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی تو وہ ننگے پاؤں ہی اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور گلی میں موجود لوگوں سے عمر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سب کا کہنا تھا کہ عمر کو انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ فوراً ہی اس گھر میں پہنچ گئی جہاں سے عمر دودھ لے کر آتا تھا۔ وہاں پہنچ کر صفیہ کو جو بات معلوم ہوئی تھی، اس نے صفیہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ نہیں نہیں بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عمر کو آپ کے ہاں ہی دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہر روز تو آتا ہے، اب کہاں گیا؟ اسے تو گھر سے آئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ صفیہ کا دل حد سے زیادہ بے چین ہو گیا اور اس نے رونا ہی شروع کر دیا، کیونکہ دودھ والے نے بتایا تھا کہ آج تو عمر دودھ لینے ہی نہیں آیا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر دودھ برتن میں ڈال کر فریج میں رکھ دیا تاکہ جب بھی وہ آئے اپنا دودھ لے جائے اور دودھ خراب نہ ہو۔ اسے لگا کہ شاید عمر بیمار ہوگا، اس لیے نہیں آ سکا۔ صفیہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کی چیخوں سے پورا محلہ گونجنے لگا تھا۔ وہ ہر ایک کے پاس دیوانہ وار بھاگتی پوچھتی پھر رہی تھی، میرا عمر کہاں ہے؟ کہاں گیا؟ کسی نے عمر کو دیکھا ہے؟ مگر کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا۔ چند لوگوں نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے دودھ والے گھر کی طرف عمر کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ سبھی لا علم تھے۔ محلے میں ایک کہرام برپا ہو گیا تھا۔ عمر پورے محلے کا ہی لاڈلا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ وہ انتہائی اچھا بچہ تھا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا تو راستے میں جو کوئی بھی نظر آتا وہ اسے سلام کیا کرتا تھا، دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بات کیا کرتا تھا، کبھی کوئی شرارت نہیں کرتا تھا، نہ دیگر بچوں کی طرح کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ اسے بے حد چاہتے تھے۔ کچھ اس کی صورت ہی اتنی پیاری تھی کہ دیکھنے والے کو بے اختیار پیار آ جایا کرتا تھا، مگر اب وہی چہرہ کہیں چھپ گیا تھا اور ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ صفیہ چکراتے سر کو لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، تبھی رحیم گلی کے ایک کونے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی رحیم کے گلے لگ گئی۔ بھائی، میرا بچہ، میرا عمر، میرا لال نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔ بھائی، صبح دودھ لینے بھیجا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرا بچہ مجھے لا دیں، میرا عمر مجھے لا دیں۔ بھائی، میرے جینے کی اکلوتی وجہ کہیں نظر نہیں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ بین ڈال رہی تھی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر اسے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ رحیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے گھر لے آیا۔ وہ عمر کی گمشدگی سے لا علم تھا۔ شہینہ نے صفیہ کی حالت دیکھی تو چہرہ ہی دوسری طرف موڑ لیا۔ رحیم نے آنکھوں کی آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کچن میں گئی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر لائی۔ یہ لو صفیہ، پانی پیو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ صفیہ نے پانی کا گلاس پرے کر دیا اور ہونے والی ساری بات بتا دی۔ شہینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا آپ سے رحیم کہ یہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ بچے کو کیسے پالا پوسا جاتا ہے، اس کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اسے ذرا بھی نہیں پتا۔ آپ عمر کو اس کے حوالے نہ کریں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ کاش عمر میرا بچہ ہوتا تو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی،
ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ اس نے اپنے بچے کو کھو دیا اور میری ممتا کا سکون بھی لٹا دیا۔ صفیہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میرا بچہ نہ ملا تو۔ شہینہ نے الگ وویلا کر دیا تھا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگا رہے تھے، جبکہ صفیہ نے حیران نظروں سے شہینہ کی طرف دیکھا تھا۔ بھابھی، میں اپنے بچے کو جان بوجھ کر گم کر دوں گی؟ وہ میرا آخری سہارا ہے، میرے جینے کی وجہ۔ میں اس کی طرف سے لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ہر روز دودھ لینے جاتا تھا، آج بھی میں نے اسے وہاں بھیجا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بھائی پلیز میرے بچے کو ڈھونڈ لو۔ اس نے ایک بار پھر سے رحیم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو رحیم بہت بے بس ہو گیا۔ صفیہ، تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی عمر ہوگا میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ عمر کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے اگر کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کر گزروں گا، تم فکر نہ کرو۔ رحیم کی بات سن کر شہینہ کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا، مگر وہ کمال مہارت سے اپنے جذبات چھپا گئی اور کچن میں چلی گئی۔ صفیہ کی حالت کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رحیم کی تادیبی نظریں بار بار گھوری بھی اس پر نظر انداز نہ ہوئیں۔ وہ دوبارہ صفیہ کے پاس نہیں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صفیہ کے ساتھ رشتہ صرف عمر کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے، اور اب جب عمر ہی نہیں تھا تو اس کا دل ہی نہیں تھا کہ وہ صفیہ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھے، اس پر ترس کھائے یا کوئی رحم دکھائے۔ ویسے تو اذان اتنی جائیداد چھوڑ گیا تھا کہ صفیہ اور عمر کا گزارا بہت آسانی سے ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود رحیم اپنی بہن کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کپڑے لے کر دیتا تو کبھی راشن دلوا دیتا۔ عید شبرات پر بہن کو اچھی خاصی رقم دیتا تھا تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ شہینہ بھی عمر کے لیے نئے نئے کپڑے لے کر آیا کرتی تھی، کبھی کھلونے اور کبھی کچھ اور۔ دونوں گھرانوں کے درمیان مثالی رشتہ تھا، محلے والے سبھی تعریف کیا کرتے تھے۔ رحیم نے پولیس کو بلا لیا تھا، پورے محلے میں پوچھ گچھ شروع ہو چکی تھی۔ دودھ والوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ محلے والوں سے بھی مختلف طرح کے سوالات کیے گئے تھے۔ گلی میں لگے سی سی ٹی وی کیمراز بھی چیک کیے گئے، مگر کہیں سے بھی عمر کی گمشدگی کے شواہد نہیں ملے تھے۔ وہ ہاتھ میں دودھ کا برتن پکڑے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ایک ایسی گلی سے غائب ہوا تھا جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے اور کوئی شخص بھی بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ یہ چیز معاملہ ہی بن گئی تھی کہ عمر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کسی جاننے والے نے ہی عمر کو اغوا کروایا ہے، جسے عمر کی روٹین کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا، یا پھر عمر اپنی مرضی سے کہیں پر چلا گیا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر صفیہ کی بس ہو چکی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ وہ روز محشر اپنے شوہر اذان کو کیا منہ دکھائے گی کہ اس کی نشانی کی حفاظت تک نہیں کر سکی؟ بار بار اس کے ذہن میں عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پولیس اپنی مکمل کوشش کر رہی تھی عمر کو بازیاب کروانے کی، مگر عمر کا پتہ کہیں بھی نہیں مل سکا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ آخر گیا کہاں۔ مجرم چاہے کتنا ہی چلاک ہو، کوئی نہ کوئی سراغ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مگر عمر کے کیس میں تو سارے سراغ ہی جیسے مٹ چکے تھے۔ عمر کی گمشدگی کو 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں صفیہ جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ گھر کے ایک کونے میں گھومتی پھرتی اور عمر کو آوازیں دیتی، جیسے ابھی کسی کونے سے عمر نکل کر آئے گا اور اس کے گلے لگ جائے گا، بولے گا، ماں دیکھیں، میں نے آپ کو ڈرا دیا نا، میں تو یہیں پر چھپا ہوا تھا۔ بار بار صفیہ یہ گمان کرتی اور بار بار اپنی باہوں کو پھیلا لیتی کہ شاید اب وہ عمر آ کر اس کے آغوش میں سمٹ جائے۔ آج بھی وہ عمر کی قمیض کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کی بے چینی بڑھ گئی تو بھائی کے گھر کی طرف چل دی تاکہ بھائی سے پوچھ سکے عمر کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ دل ہی دل میں آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے وہ بھائی کے گھر میں داخل ہوئی، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سا احساس نے گھیر لیا۔ وہ لان کی سمت چلی آئی، مگر یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی کہ عمر کا ایک جوتا وہیں لان میں پڑا ہوا تھا۔ وہ پھولوں والی کیاری کے درمیان تھا اور گلاب کے پودے کی اوٹ میں پڑا ہوا تھا۔ سامنے چلنے سے نظر نہیں آتا تھا، یہ تو اچانک ہی صفیہ کی نظر پڑ گئی تھی۔ عمر کو پھول بہت پسند تھے، وہ تو ان پھولوں کو دیکھنے آئی تھی، مگر وہاں اس کا جوتا پڑا ہوا دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ فوراً اس نے جوتا اٹھایا۔ صفیہ، تم کب آئی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر آ جاؤ۔
अचानक इसे शाहीना की आवाज़ सुनाई दी तो इसने जूता फौरन बगल में छुपाते हुए ऊपर दुपट्टा सीधा कर लिया। अभी कुछ देर पहले आई भाभी, उमर की बहुत याद आ रही थी, दिल घबरा रहा था। सोचा भाई से पूछ लूं, उमर मिला या नहीं, कोई सुराग लगा कि नहीं, मगर लगता है कुछ भी मालूम नहीं हुआ। सफिया ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया तो शहीना के तासुरात अजीब से हुए, मगर उस वक्त सफिया सिर्फ अपने दुख में गम में नहीं थी, बल्कि वो शहीना के तासुरात पर भी गौर कर रही थी। शहीना की कई एक बातें बार बार इसके दिमाग में गूंज रही थीं। जब वो कहती थी कि उमर को इसका बेटा होना चाहिए, सफिया का नहीं। इसके लहजे में अजीब सा हसद बोला करता था। सफिया की छठी हिस्स इसे इशारा दे रही थी, जो वो नहीं चाहती थी कि सच हो, वरना रिश्तों पर से इसका एतबार हमेशा के लिए उठ जाता। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अगर उमर का कोई सुराग मिले तो भाई को बोलिएगा कि मुझे ज़रूर बताएं। सफिया ने उदास लहजे में कहा। हाँ हाँ सफिया, क्यों नहीं, तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई उमर को ढूंढ लेंगे। शहीना के खोखले लहजे में तसल्ली थी। सफिया चुपचाप सर झुकाए वापस लौट आई थी, मगर इसने शहीना के चेहरे पर छाया हुआ एक अजीब सा साया और खौफ देख लिया था, और अब इसे वो करना था जो इसके इस रिश्ते को भी हमेशा के लिए या तो इसे छीन लेता या फिर इसका उम्र हमेशा के लिए इसे लुटा देता। अब मामला आर या पार का था, औलाद दांव पर लगी थी, इसलिए सफिया बिना सोचे समझे इस खतरे में कूद गई थी। इसने पुलिस को बुलाया और उमर का जूता इनके हवाले करते हुए अपने भाई के घर का पता दे दिया और कहा कि इस घर में भी छापा मार कर एक एक कोने की तलाशी ली जाए। इसे पूरा यकीन है कि उमर इसके भाई के घर में ही है। अब वो अपने भाई पर भरोसा करने के काबिल भी नहीं रही थी। पुलिस ने रहीम के घर पर छापा मारा और कोने कोने की तलाशी लेने लगी। शहीना का चेहरा खौफ से जर्द पड़ा हुआ था, जबकि रहीम भी हक्का बक्का था। इसकी बहन इसी पर शक कर रही थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि बहन इसके साथ ऐसा करेगी। वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ था, मगर अपने घर की तलाशी लेने दी थी। वो जानता था कि उमर इसके घर में नहीं है, लेकिन अगर इसके घर की तलाशी लेने से बहन की तसल्ली होती है तो ऐसा ही ठीक है। थोड़ी देर बाद पुलिस उमर को बाहों में उठाए इनके घर के तहखाने से निकली तो रहीम शशतर हो गया। वहीं पर सफिया ने भी शाकी नजरों से अपने भाई की तरफ देखा। भागकर उमर को अपनी आगोश में ले लिया। वो बेहोश हो चुका था, बेहद कमजोर हड्डियों का ढांचा लग रहा था। जिस्म पर कहीं कहीं तशद्दुद के निशानात भी थे। सफिया के दिल में हलचल उठने लगी, जबकि रहीम की टांगों में जैसे सक्कत बाकी नहीं रही थी। पुलिस ने रहीम को गिरफ्तार किया तो वो चुपचाप सर झुकाए पुलिस के साथ चल पड़ा। इसने एक लफ्ज भी अपनी सफाई में नहीं कहा था, और यही बात सफिया को खटक रही थी। तभी शहीना चीखती हुई आगे बढ़ी और कहने लगी, मेरे शौहर को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है मैंने किया है। एक और हकीकत सफिया के सामने मुंह खोलकर खड़ी हुई थी। भाई अपनी बीवी को बचाने के लिए खुद को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर चुका था, मगर शहीना में शायद थोड़ी इंसानियत बाकी थी, जिसे ये सब गवारा नहीं हुआ। पुलिस ने शहीना को गिरफ्तार कर लिया। तब शहीना ने बताया कि वो उमर को अपना बेटा समझती थी, मगर सफिया उमर पर हक जताती तो इसे अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि उमर इसका बेटा बन जाए और इसे उमर को किसी के साथ भी बांटना ना पड़े। वो उमर को भी अक्सर उल्टी सीधी बातें करके अपनी तरफ करने की कोशिश करती थी, इसके जहन को सफिया के खिलाफ करने की कोशिश करती थी। मगर उमर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। छोटी सी उम्र में ही वो समझदार था, अपनी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता था। शहीना को उमर पर गुस्सा आया तो इसे अगवा करके अपने पास रख लिया, ताकि जोर जबरदस्ती इसे अपना बेटा बना ले, डरा धमका कर इसे हमेशा के लिए अपने पास रहने पर मजबूर कर दे। मगर 6 दिन गुजरने के बावजूद भी वो शहीना की बात मानने पर राजी नहीं हुआ था, और इसका एक ही जुमला था कि इसे अपनी माँ के पास जाना है। शहीना ने गुस्से में आकर इस पर कई बार हाथ भी उठाया था, मगर उमर फिर भी नहीं माना था। शाहीना ने कुछ लोगों को पैसे देकर उमर को अगवा करवाया था, वो भी ऐसे वक्त में जब रहीम घर पर मौजूद नहीं था। शहीना सर झुकाए रोते हुए अपने हर जुर्म का इतराफ कर रही थी और बार बार उमर और सफिया से माफी भी मांग रही थी, मगर सफिया ने अपना रुख मोड़ लिया था।
رحیم شہینہ کی نفسیاتی گرہوں سے اچھی طرح واقف تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ شہینہ ایسا کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا لے گی۔ جب شہینہ کا میڈیکل کروایا گیا تو اس میں وہ نفسیاتی مریضہ نکلی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل نفسیاتی ہو چکی تھی۔ اسے پاگلوں کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے جنونی پن میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ رحیم نے صفیہ سے معافی مانگی تو صفیہ اپنے بھائی کے گلے لگ گئی اور اسے معاف کر دیا۔ کچھ وقت بعد شہینہ کا علاج ہو گیا اور وہ بھی ٹھیک ہو کر واپس آ گئی۔ شہینہ بار بار صفیہ سے معافی مانگتی رہی۔ صفیہ نے شہینہ کو معاف تو کر دیا تھا مگر اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب شاید اسے شہینہ پر بھروسہ کرنے میں کچھ سال لگ جائیں، کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔